پولیس انفورسڈ اے لا ڈیٹ، پولیس نے انفورس کیا ایک لا ڈیٹ سیٹ ایوری ہاؤس ہیڈ ٹو ہیو اے لیمپ برننگ ان دا ونڈو. اس نے انفورس کرانا، کسی پہ لاگو کروانا، ایک قانون انہوں نے لاگو کروایا کہ ہر ایک گھر جو ہے ان کی اپنی کھڑکی میں ایک لائٹ رکھے گا آن کر کے ان دا ونڈو آل نائٹ لانگ، یعنی کہ پوری رات وہ جلتی رہے گی. اف دا لیمپ وینٹ آؤٹ پیپل وڈ ہیو ٹو گیٹ اپ ٹو ریلائٹ اٹ اور فیس بینگ فائن. اگر تو وہ بند ہو جائے تو لوگوں کو دوبارہ اجلاانی پڑے گی یا ان کو جرمانہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. سم پیپل اسٹارٹیڈ ٹو آفر دیئر سروسز ایز لیمپ لائٹرس. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے اب کیا کیا اس کو یعنی لوگ رکھ لیے. ٹھیک ہے. یعنی کچھ لوگوں نے اس کو اپنا پیشہ بنا لیا. کچھ لوگوں نے لیمپ جلانے والوں کے طور پر اپنی خدمات پیش کرنا شروع کر دیں. اور کیا ہوا، ان ریٹرن فار پیمنٹ کے لیے لیمپ لائٹرز وڈ پٹ اپ اے لیمپ آؤٹ سائڈ دا ہاؤس اینڈ میک شیور اٹ واز لٹ. ٹھیک ہے. اٹ واز لائٹ. انہوں نے کیا کیا کہ معاوضے کے بدلے لیمپ جلانے والے گھر کے باہر ایک لیمپ لگا دیتے اور اسے روشن رکھنا یقینی بناتے. ٹھیک ہے. اسے روشن رکھنا یقینی بناتے. دی اسٹریٹ لیمپس ریئرڈ پیپل اینڈ میڈ دیم فیل سیفر. ٹھیک ہے. کیا ہوتا کہ اسٹریٹ لیمپوں کا احساس، اور ان سے کیا ہوتا تھا کہ دی اسٹریٹ لیمپس ریئرڈ پیپل اینڈ میڈ دیم فیل سیفر. جو اسٹریٹ لیمپس ہوتے تھے، ریئرڈ پیپل، ریئرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں کسی چیز کی ڈھارس بندائی، یعنی حوصلہ دینا. ٹھیک ہے. ڈھارس بندائی اور ان کو یہ احساس دلایا کہ وہ محفوظ ہیں. ٹھیک ہے. ریئرڈ پیپل، اسٹریٹ لیمپس ریئرڈ پیپل، انہیں ڈھارس بندائی یا حوصلہ دیا کہ وہ محفوظ ہیں. اچھا. دا تھرائز ریئلائز دا بینیفٹس دے براٹ اینڈ took over the installation and maintenance of them. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا، حکام کو ان سے ملنے والے فوائد کا احساس ہوا اور انہوں نے ان کی تنصیب اور دیکھ بھال کا کام سنبھال لیا. ٹھیک ہے. آل اوور یورپ دا یوز آف لیمپ پوسٹ گریو. پھر کیا ہوا، پورے یورپ میں لیمپ کے کھمبوں کا استعمال بڑھنے لگا. ٹھیک ہے. یہ یہاں تک ہو گیا ہمارا. نیکسٹ کہتے ہیں ان دا 70s، اور پھر 17ویں صدی میں لنڈن گرو اپ ریپڈلی بیکم دا ورلڈ سینٹر آف ٹریڈ، مینوفیکچرنگ اینڈ فیشن. ٹھیک ہے. پھر کہنے لگے 17ویں صدی میں لندن تیزی سے بڑھا اور تجارت، ٹھیک ہے، ٹریڈ، تجارت، ٹھیک ہے، اس کا سینٹر بن گیا، ورلڈ تجارت کا سینٹر، صنعت اور فیشن کا عالمی مرکز بن گیا. ٹھیک ہے. فیشن اور مینوفیکچرنگ صنعت کا عالمی مرکز بن گیا. بزنس بیکیم امپورٹنٹ اینڈ لائٹس ور نیڈیڈ ٹو کیپ دا سٹی ورکنگ اینڈ انٹرٹیننگ ان دا لائٹ. پھر جو بزنس جو تھا وہ بڑھ گیا اور خاص بن گیا، اور پھر وہ ضرورت بن گئی اس شہر کو کام کے لیے، پھر انٹرٹین کرنے کے لیے وہاں پہ لائٹ جو تھی وہ لازمی ہو گئی. اب اس کا محاورہ کیا بنے گا پورے محاورے کا، 17ویں صدی میں لندن تیزی سے بڑھا اور تجارت، صنعت اور فیشن کا عالمی مرکز بن گیا. کاروبار اہمیت حاصل کر گیا اور شہر کو رات کے وقت کام کرنے اور تفریح فراہم کرنے کے قابل بنانے کے لیے روشنی کی ضرورت پیش آتی، یہاں آ گئی. اچھا. اب آگے کیا ہوا، بائی دا لیٹ 70s، اچھا 17ویں صدی کے مطلب آخر میں، ٹھیک ہے، لندن ہیڈ سو مینی، آئی تھنک یہ مینی ہے، اسٹریٹ لیمپس دیٹ وزٹر ٹو دا سٹی ور امیزڈ بائی دیم. وہاں پہ آخر میں کیا ہوا، بہت ساری وہ لائٹس تھیں جن کو دیکھ کر جو وزٹر تھے، جو وزٹ کرنے آتے تھے، ان سے کیا ہوتا تھا، وہ حیران رہ جاتے. ٹھیک ہے. دا لیمپس ور فیولی، یہ ادھر مس ہے، آئی تھنک یہ فیولی ہوگا، بائی ویکس اور آئل دیٹ گیو آف این انپلیزنٹ اسمیل اینڈ آفن ڈرپڈ. کہتے ہیں کہ لیمپوں کو موم یا تیل سے جلایا جاتا جو ایک ناگوار بو اسمیل دیتے اور اکثر کیا کرتے، ٹپکنے لگتے. ٹھیک ہے. بائی ویکس اور آئل، ٹھیک ہے، اور گیو آف این انپلیزنٹ اسمیل
اینڈ آفن ڈرپ ٹپکنا, ٹھیک ہے, ڈرپ کرنا, ٹپکنے لگتے وہ جو قطروں کی طرح وہ گرتا تھا, ان میں سے آئل لائک وہ سب کچھ بتا رہے ہیں. The lamps were many people were employed as lamplighters because each lamp had to be lit by hand every evening. ٹھیک ہے, کیا ہوا, بہت سے لوگوں کو لیمپ چلانے والوں کے طور پر ملازم رکھا گیا کیونکہ ہر لیمپ کو شام کے وقت ہاتھ سے جلانا پڑتا تھا. ٹھیک ہے, کیا ہوتا, بیکاز each lamp had to be lit. lit کا مطلب تو جلانا, lit کا مطلب کیا ہے, جلانا, بائی ہینڈ ایوری ایوننگ, رات کو اس کو ہاتھ سے جلانا پڑتا. One German tourist visit London in the 70s wrote in his diary. ایک جرمن آیا 70s میں, اس نے لندن وزٹ کیا اور اس نے اپنی ڈائری میں لکھا, as it was good dark when I came back the first evening. کہتا ہے کہ یہ بالکل ڈارک تھا جب میں اپنی پہلی رات واپس آیا. I was astonished at the admirable manner in which the streets are lightened up. ٹھیک ہے, کہتا ہے کہ پہلے جب میں آیا تھا, سیاح اپنی ڈائری میں لکھتا ہے کہ چونکہ بہت اندھیرا ہو چکا تھا, اس لیے جب پہلی شام کو میں واپس آیا تو جس قابل ستائش طریقے پر گلیوں کو روشن کیا گیا تھا وہ دیکھ کر حیران رہ گئی. ان کے پہلے جب وہ آیا تب بالکل اندھیرا تھا, لیکن اس دفعہ جب آیا ایڈمائریبل مینر, ٹھیک ہے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے, ایڈمائریبل مینر کے قابل ستائش, ان وچ دا اسٹریٹ اور لائٹنڈ اپ, ان کو جس طرح سے وہ روشن ہوئی تھی. اچھا, آگے کہتا ہے دا برائٹ لیمپس میڈ دا سٹی سیم ایکسائٹنگ اینڈ لیولی. ٹھیک ہے, کیا کہتے ہیں کہ جو وہ چمکدار روشن لیمپ شہر میں انہوں نے ایک ہیجان خیز اور زندگی سے بھرپور بنا کر نمایاں کرتے. ان کے وہ جو لائٹس تھیں, میڈ دا سٹی سیم ایکسائٹنگ, ان میں بڑی ایکسائٹمنٹ تھی, ہیجان کر دیا, اینڈ لیولی اور زندگی دے دی. دا لیمپس آر سو نیئر ایچ ادر دیٹ ایون آن دا موسٹ آرڈنری اینڈ کامن نائٹس دا سٹی ہیز دا اپیئرنس آف اے فیسٹیو ایلومینیشن. کہتے ہیں کہ لیمپ ایک دوسرے کے اتنے نزدیک ہیں کہ نہایت معمولی اور عام سی راتوں کو بھی شہر میں تہواروں جیسی تابنا نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ اب وہ رائٹر جو ہے وہ لکھتا ہے, وہ رائٹر کیا کہہ رہا ہے, میں اب دوبارہ محاورہ پڑھنے لگوں, آپ کو سمجھ آ جائے گی مزید, کہ 17ویں صدی میں لندن آنے والے ایک جرمن سیاح نے اپنی ڈائری میں لکھا, چونکہ بہت اندھیرا ہو چکا تھا اس لیے جب پہلی شام کو میں واپس آیا تو جس قابل ستائش طریقے پر گلیوں کو روشن کیا گیا تھا وہ دیکھ کر حیران رہ گیا. روشن لیمپ شہر کو ہیجان خیز اور زندگی سے بھرپور بنا کر نمایاں کرتے, اور لیمپ ایک دوسرے کے اتنے نزدیک ہیں کہ نہایت معمولی اور عام سی راتوں کو بھی شہر میں تہواروں جیسی تابنا نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا آج ہاف ہے, انشاءاللہ نیکسٹ اس کو کل کریں گے. اوکے, خدا حافظ.